السلام علیکم ڈیئر لسنرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول دل پہ زخم پسند آ رہا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آج ہم اس ناول کی 4th ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، دل پہ زخم از قلم مریم حمید۔ ناؤ وی اسٹارٹ دی ناول۔ ثانیہ، کیا بچپنا ہے یہ کوئی بات نہیں ہوئی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ ماما میں اپنی جان دے دوں گی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں میرا۔ ثانیہ، تم نے کچھ غلط کیا تو تم دیکھ لینا۔ وہ بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا، ایک ہاتھ تکیے پر اور دوسرا زمین کو چھو رہا تھا۔ ملازمہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ زاویار صاحب مہمان آئے ہیں، اس کی آواز سے زاویار کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر باہر آیا۔ باہر فارس اور شہروز آئے تھے۔ فارس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی سو کر اٹھ کر آیا ہے۔ زاویار میرے بھائی، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگا۔ کیا ہوا ہے فارس؟ سب ٹھیک ہے؟ تجھے نہیں پتا زاوی؟ نہیں، کیا ہوا؟ زاویار، عمر انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کیا؟ وہ بے ساختہ نیند سے نکلا تھا۔ کب؟ آج دوپہر کو۔ تمہیں اتنی کالز کی، تم اٹھا ہی نہیں رہے تھے۔ تمہاری ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے، چلو انکل کو تمہاری ضرورت ہے۔ فاخرہ صاحبہ ان کو ہاسپٹل لے کر گئی ہوئی تھی اور دوسرے ہی دن وہ آ رہا تھا، جبکہ عمر صاحب کو چھٹی مل گئی تھی۔ حقیق صاحب کے بولنے پر عمر خان حقیق کی طرف رکے تھے کیونکہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ میرا کالج سے واپس آ کر ان سے ملی، اس کے دسمبر ٹیسٹ شروع تھے۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ میرا دروازہ کھولو، ایمان بیگم کچن سے بولی۔ وہ دروازہ کھولنے گئی اور دروازہ کھولتے ہی سامنے وجود کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ میرا اسے دیکھ کر سر پر دوڑی تھی اور کمرے میں آ کر سانس لی۔ کیا؟ کیسے؟ کیوں؟ وہ کیوں آیا ہے؟ کیوں؟ میرا رو رو کے پاگل ہو رہی تھی۔ دوسری طرف فاخرہ زاویار کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا، میرا نیچے آؤ، ایمان نے میرا کو آواز دی تھی۔ میرا آنکھیں صاف کر کے نیچے آئی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور رونے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میرا کا فون بجا تھا۔ میرا بیٹا، روم سیٹ کروا دو، زاویار آیا ہے۔ ماما، آپ جوہی آپی کو بول دیں رضا کی کال آ رہی ہے، میں ان سے بات کر لوں۔ میرا ابھی دوسری سیڑھی پر تھی جب بے ہوش ہو کر نیچے گری۔ حقیق صاحب اور زاویار سے لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ رو رو کر ٹینشن لے کر کسی سٹریس کی وجہ سے۔ دعا کریں ان کے لیے۔ زاویار کرسی پر بیٹھتا ہی چلا گیا۔ امی، میں کل ہی جاؤں گی اسلام آباد۔ مگر کیوں جاؤ گی؟ مجھے کام ہے اس سے، میں اس سے بدلہ لینا ہے۔ کیوں؟ میرا دل توڑا اس نے؟ ماما، رضا بے وفا نکلا، وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ اور وہ میرا شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، مگر ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ثانیہ یہ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ثانیہ رضا کی خالہ کی بیٹی تھی اور رضا کی ہم عمر، بچپن سے ہی رضا کو پسند کرتی تھی۔ فاطمہ نے بھی قریب سوچا ہی تھا رضا کی ماں سے رضا اور ثانیہ کے بارے میں بات کریں، مگر رضا نے پہلے ہی میرا کے متعلق سب سے بات کر لی اور ان دونوں کی منگنی ہوگی۔ اسی دن سے لے کر اب تک ثانیہ اپسیٹ ہے۔ اگلے دن میرا کو ہوش آیا تھا، اسے سٹریس لینے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میرا یہ بول دی اسے ٹیسٹ کی ٹینشن ہے۔ پھر خیر سب اپنے نارمل روٹین پر آ رہا تھا۔ زاویار اپنی فیملی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ میرا کے ٹیسٹ ہو گئے تھے، اسی چھٹیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ گھر ہی ہوا کرتی تھی۔ مسز فاریہ اسے لینے آ گئی۔ میرا ہم نے سوچا کہ کچھ دن رہ گئے تو ہمارے گھر رہ کر دیکھ لو کیسا لگتا ہے اور وہاں کا رہن سہن سب سمجھ لو۔ میرا سن ہی نہیں رہی تھی، مگر اسے لانے پر بولی جو آپ کی مرضی بڑی ماما۔ پھر اگلے دن میرا ان کے ساتھ چلے گی۔ رضا اور میرا پہلے کافی اچھے دوست تھے، مگر اب میرا اسے دور دور رہتی تھی، بلکہ اپنے کمرے اور کام تک محدود رہتی تھی۔ اسی طرح چھٹیاں ختم ہو گئی اور میرا واپس آ گئی۔ میرا 2 دن بعد کالج گئی اور واپس آئی تو گیٹ کے باہر زاویار کھڑا تھا۔ نارملی میرا سویرا کے ساتھ آ جایا کرتی تھی پیدل، مگر وہ اسے کیوں لینے آیا تھا؟ میرا خاموشی سے سویرا کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگی۔ میرا بات سنو، میرا بات تو سنو۔ اس نے میرا کا ہاتھ تھامنا چاہا، میرا نے بے ساختہ زاویار کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں، جلدی جلدی چلتی اور گھر آ گئی۔ میرا کو سویرا پکڑ کر گھر چھوڑ کے گئی تھی کیونکہ بخار سے پہلے تھا، مگر اب زیادہ حالت خراب ہو رہی تھی۔ میرا گھر کے دروازے میں گر گئی تھی۔ سویرا سے تھام کر گھر کے اندر لے آئی۔ وہ خاموشی سے ریش ڈرائیو کرتا گھر پہنچا اور کمرے میں جا کر غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ سارا کمرہ الٹ پلٹ دیا تھا، وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں سال پہلے کھڑا تھا۔ اس تھپڑ کی تمہیں بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی میرا، اب بتاؤں گا زاویار عمر خان چیز کیا ہے۔ وہ میرا کو کہیں نظر نہ آیا۔ خیر 3 ماہ سکون سے گزرے تھے۔ میرا پیپرز کی تیاری میں غرق تھی جب ایمان اندر آئی۔ رمضان المبارک چل رہا تھا۔ میرا بیٹا کیا حال ہے؟ میرا سامان چھوڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما۔ بیٹا 3 ماہ ہونے کو آئے، تمہارا یہ ہلکا ہلکا بخار مجھے ٹھیک نہیں لگتا، تم ٹیسٹ کروانے کو بھی نہیں مانتی۔ ٹھیک ہوں میں ماما۔ بیٹا کل طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو روزہ نہ رکھنا، پھر تم نے پیپر دینے بھی جانا ہے۔ نہیں ماما، میں روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے رمضان، عید اور آپ کے پیپرز کے بعد جو فیصلہ آپ کے بڑے بابا نے کیا ہے؟ انہوں نے بڑی سوالیہ نظروں سے میرا کو دیکھا۔ جی ماما، مجھے معلوم ہے، جیسا آپ بہتر سمجھے۔ جی ماشاءاللہ میری میرا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دے کر چلے گی۔ اگلے دن سحری کے وقت میرا کو بہت تیز بخار تھا، اس نے سحری کی دوائی کھائی، روزہ رکھ کر نماز پڑھ کے وہ سو گئی۔
یہ اس کا آخری پیپر تھا۔ میرا پیپر دے کر باہر نکلی، سامنے عقیق صاحب اسے لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے بتایا عدیل صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ وہ ایمان اور عقیق صاحب وہیں سے اسلام آباد کے لیے نکلے تھے۔ فکس ڈیٹ کے مطابق عید کے دوسرے دن میرا کی رخصتی تھی، مگر عدیل صاحب کی وجہ سے رخصتی 2 ماہ آگے کر دی گئی تھی، کیونکہ ریب بیگ کی میٹنگ دبئی میں تھی۔ وہ 2 ماہ سے قبل نہیں آ سکتے تھے۔ رضا نے بھی بولا جب بابا آئیں گے تبھی نکاح ہوگا۔ سب اس بات سے پریشان تھے، ماں سوائے زاویار کے، جو پہلے نکاح والی بات سے صدمے تھا مگر لیٹ ہونے کی وجہ سے خوش ہو گیا تھا۔ عدیل صاحب کی طبیعت بہتر تھی، ریب بیگ چلے گئے تھے، جس وقت میرا لوگ واپس آ گئے۔ میرا کو اس وقت بھی بخار تھا۔ ایمان میرا کو پٹیاں کر رہی تھی، جو اس وقت سو رہی تھی۔ تبھی عقیق اندر داخل ہوا۔ ایمان بولی دیکھ لیں، میں نے اس کو بولا ہے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، مگر یہ تو سنتی ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی اتنا تیز بخار ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے میرا کو دوائی دی اور چلا گیا۔ ثانیہ اور فاطمہ دونوں کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ 2 ماہ بعد رضا کا نکاح ہے۔ ثانیہ سن کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ابھی اس کو ہوش آیا ہی تھا، رضا اس کے گلے پڑ گیا۔ تم صرف میری بہن ہو ثانی، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میں میرا کو چاہتا ہوں، مگر تم کبھی ہی نہیں سنتی میری۔ تمہیں تو بس بھوت سوار ہے مجھ سے شادی کرنے کا۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ چٹاخ یہ فاریہ تھیں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا رضا؟ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ ثانیہ تم سے محبت کا اعتراف کر چکی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آخر ان کی بہن کی بیٹی تھی، مگر میرا بھی انہیں بہت عزیز تھی۔ ثانی مجھے معاف کر دینا بیٹا، مجھے معلوم ہوتا تو کبھی یہ منگنی نہ ہونے دیتی۔ رضا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا گرے فراک میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی، بخار میں ہلکے ہلکے میک اپ سے بہت اچھی لگ رہی تھی، تھکی ہوئی تھی۔ بابا مجھے چھوڑ دیں، میں پہلے ہی لیٹ ہوں، سویرا کی آج منگنی تھی۔ چلو بیٹا، عقیق صاحب اسے چھوڑ کر آفس چلے گئے۔ سویرا کی منگنی خیر و عافیت سے ہوگی تھی، سب بہت خوش تھے۔ سویرا بھی، خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ سویرا آمین۔ کھانا وغیرہ کھا کر میرا جانے کا بولنے لگی، مگر عقیق صاحب کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ اف بابا، پک اپ دی کال۔ میرا کا گھر زیادہ دور نہ تھا، وہ اکیلی چل پڑی۔ آدھے راستے میں پہنچی جب گاڑی سے 2 لڑکے نکلے اور ساتھ لے گئے۔ چھوڑو چھوڑو، مجھے کون ہو تم، بدتمیز، چھوڑو۔ زاویار نے نقاب نیچے کیا۔ جب میرا کے سر پر کسی نے کچھ مارا، وہ بھی ہوش ہو گئی، اور یہی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ میرا 5 بجے گئی تھی، اب 8 بج رہے تھے، وہ واپس نہیں آئی تھی۔ سب جگہ تلاش کر لیا، میرا کہیں نہ تھی۔ سب کو اطلاع دی گئی، 3 گھنٹوں میں سب لاہور تھے۔ میں نہ بولتی تھی یہ عزت خراب کروائے گی، سارے جہان میں ذلیل کروائے گی۔ بھاگ گئی نا کسی کے ساتھ۔ رضا کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا یقیناً زاویار نے، مگر دوسرے ہی پل زاویار دروازے سے داخل ہوا۔ نہیں، اگر یہ ہوتا تو سبھی میرا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میرا کو رات کے 3 بجے ہوش آئی، اندھیرے میں اس نے لائٹ آن کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر ہے وہ، اسے کون لایا، کچھ یاد نہ تھا۔ سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، وہ اٹھ کر لڑکھڑاتی دروازے تک آئی۔ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، آخر عدیل صاحب چڑ گئے۔ حقیقت ہمیں میرا سے امید نہ تھی۔ بھیا آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ میرا نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ اغوا ہوئی ہے۔ نہیں، اب ہمیں کچھ نہیں سننا۔ انہوں نے رضا اور میرا کا رشتہ کھڑے کھڑے ختم کر دیا۔ تم میرے بھائی اور ہمیشہ رہو گے، مگر ہم رضا کو اندھیرے میں نہیں دھکیل سکتے۔ مگر بھائی چلو رخسانہ چلیں۔ فاریہ رضا چلو۔ رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور زاویار کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ جو اس نے چھپا لی مگر عمر خان نے دیکھ لی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا، ایمان سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری بیٹی کدھر ہے۔ عمر اور زاوی گھر آ گئے تھے جب وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ عمر خان کی گجدار آواز زاویار کے کانوں میں پڑی، جہاں ہو وہیں رک جاؤ زاویار خان۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور نیچے آیا۔ جی بابا، میں پوچھتا ہوں میرا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے کیا معلوم بابا وہ کہاں ہے؟ تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہو، میں تمہارا باپ ہوں زاویار خان۔ بابا مجھے نہیں پتا۔ اچھا تو پھر کسے پتا ہے؟ زاویار بولنے ہی لگا تھا۔ وہ بولے چلو مجھے بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا دبئی جانے سے پہلے۔ زاویار کا رنگ فک ہوا۔ کچھ نہیں بابا، ویسے ہی۔ زاویار مجھے بتاؤ، انہوں نے گرج کر کہا، اور زاویار نے انہیں سب بتا دیا، اور وہ رو دیا تھا یہ بھی کہ میرا کو اس نے اغوا کروایا ہے۔ انہوں نے پھر 1 2 3 4 اس کے منہ پر مارنا شروع کر دیا۔ زاویار کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ زاویار میرا کو گھر لے کر آیا۔ ایمان اسے دیوانہ وار چپک گئی۔ میرا نے انہیں بتایا کسی نے اسے وین میں ڈالا اور اس کے سر میں کچھ مارا اور بے ہوش کر دیا تھا، اور اب صبح زاویار لے کر آیا ہے اسے۔ مگر اب میرا سے شادی کون کرے گا؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا، کیسے، کیوں؟ عمر خان اندر داخل ہوئے۔ ایمان زاویار کرے گا شادی میرا سے؟ جی، میرا حیرت سے بولی، جبکہ زاویار گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرا نے چپ سادھ لی۔ ہفتہ بعد ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، میرا کے منع کرنے کے باوجود۔ زاویار کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، وہ گھر آ کر بھی کافی خوش تھا۔ فائنلی آئی وان فارس۔ میں نے بولا تھا نا میں زاویار ہوں جو کبھی نہیں ہارا۔ او فارس! وہ نشے میں دھت فارس کی بازوؤں میں اپنے جیتنے کا جشن منا رہا تھا۔ اسے مکمل طور پر فارس نے تھاما ہوا تھا۔ ساری رات وہ گھر سے باہر تھا۔ اگلی صبح فارس اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ سو رہا تھا۔ میرا ساری رات روتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ پھر اس نے سوچا کہ سب کچھ بتا دے، مگر پھر گھر کی عزت، بابا کا مان، سب کا کیا؟
میرا بخار سے تپ رہی تھی جب ایمان اس کے پاس آئی۔ میرا نے ایمان کو زاویار کے متعلق آخر سوچ کر سب بتا دیا۔ بیٹا اگر کچھ غلط تھا تو اب ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ہماری عزت رکھی ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو رسوا نہ کرے بلکہ ان کی گئی مہربانی پر شکر گزار ہوں۔ اور بیٹا زاوی نے اتنی محبت سے ہاں کر دی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آخر کچھ بھی ہو آپ اس کو پسند تو کرتی تھی نا؟ میرا خاموشی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی، مگر ایمان اٹھ کے جانے لگی تو میرا بولی ماما بولو ماما میں زاویہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہے میری شادی کسی راہ چلتے سے کر دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پلیز زاویار سے نہیں۔ پلیز میرا نے ہاتھ جوڑے۔ ماما کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ میرا حالت دیکھو اپنی، کچھ رحم کھاؤ ہم پر بھی، بس اب بہت ہو گیا، رضا کے بعد تمہاری شادی ہوگی تو صرف زاویار سے، بس یہ میرا اور تمہارے بابا کا آخری فیصلہ ہے۔ ماما میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی ماما، میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ میرا بکواس بند کرو اپنی، خدا کا نام مانو، کیا عزت رہ جائے گی ہماری سوسائٹی میں؟ ایمان وہاں سے چلی گئی، میرا بیٹھتی چلی گئی تھی۔ تو ڈیئر لسنرز، ایپیسوڈ نمبر 4 دل پہ زخم از قلم مریم حمید از اوور۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔